السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پیچھے والے پنکھے چلا دیں وہ والے ہی ہوتے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے، کام سے پہلے اس کا مقصد معلوم کر لیتا ہے۔ مقصد جب تک معلوم نہ ہو تو انسان کوئی کام کرتا ہی نہیں، اور بغیر مقصد کے اگر کوئی کام کیا بھی جائے اس کام کا نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ کھانا انسان کھاتا ہے تو بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، سوتا ہے انسان آرام حاصل کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی مقصد ہر کام کا ہوتا ہی۔ بغیر مقصد کے کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، اور زبردستی کروایا جائے تو نتیجہ خیز کام ہوتا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر اور اس امت پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ فرض کیے گئے؟ بظاہر اس میں کرنا تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، روزہ نام ہے کچھ نہ کرنے کا، کھانا نہیں، پینا نہیں، غلط کام نہیں کرنے، تو کچھ نہیں کرنا، تو پھر کام کا مقصد کیا ہے؟ نماز تو چلو پڑھی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا اللہ کو یہ منظور ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھیں؟ صرف یہ کرنا ہے؟ یہ تو پھر سزا ہوگی کہ بندوں کو بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے ہی۔ اللہ رب العزت نے
سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 183 میں اس کا مقصد بتایا کہ تم پر روزے جو فرض کیے ہیں، تم سے روزے رکھوائے جاتے ہیں، ویسے نہیں رکھوائے جاتے۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، یہ روزے سے ہو۔ عام طور سے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ روزے کا مقصد ہے دن کو کھانا پینا چھوڑ دینا، سارے کام چھوڑ دینا، روزہ رکھ لینا، رات کو تراویح پڑھ لینا، کہ یہی مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، مقصد روزے کا یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی والی زندگی حاصل ہو جائے۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے گناہ والے برے کام نہ کرنا۔ نیکی کرنا یہ تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کروں، گناہ سے بچنا یہ اصل کام ہے، اصل کام گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک آدمی نیکیاں بہت زیادہ کرتا ہے، ایک کی نیکیاں تو کم ہیں لیکن گناہ بالکل نہیں ہے، یہ آدمی فائدے میں ہے، یہ مقصد زندگی میں کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ صاف ستھری چیز دنیا میں ہر انسان پسند کرتا ہے۔ بچوں کو بھی انسان صاف ستھرا رکھنا، اچھا لباس پہنانا یہ پسند کرتا ہے، خود بھی صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے، اپنی کلاس میں بچے بھی صاف ستھرے ہوں، کوئی بچہ جس کا یونیفارم گندا ہو اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ بھی ایسے چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے گندے نہ ہوں، صاف ستھرے ہو جائیں، متقی بن جائیں۔ متقی آدمی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں نیکیاں کرنے والے تو بڑے بڑے ہیں، سب ہوں، بہت سے ہوں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو گناہوں سے پاک ہو، تقوی والا ہو، وہ اللہ کو پسند، گناہ نہ کرتا ہو، اللہ کو یہ پسند۔ جب اللہ کو بندہ پسند ہے نا تو اللہ پھر اپنے بندوں کو ویسے بنانا چاہتے ہیں۔ جب بچوں کے کپڑے گندے ہوں، مٹی میں ہاتھوں پہ مٹی، بالوں پہ مٹی لگی ہوئی ہو، تو سب کہتے ہیں گندے ہیں، اسے صاف ستھرا کرتے ہیں، دھو دیتے ہیں، نہلا دیتے ہیں، کپڑے اس کو دھو دے کے صاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ صاف ستھرا ہو گیا تو پھر کہتے ہیں، ماں باپ اسے کہتے ہیں بچے صاف ستھرا بچہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی گناہوں سے پاک بندہ پسند ہے۔ نیکیاں چاہے حسب استطاعت جتنی بھی ہوں، لیکن گناہوں سے پاک ہونا یہ بندہ اللہ کو پسند ہے، اسی کو کہتے ہیں تقوی، اور اس آدمی کو کہا جاتا ہے متقی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بندگی کا حکم دیتے ہیں کہ میری اطاعت اور میری بندگی کرو، اور بندگی کا کامل درجہ تقوی ہے، کامل درجہ یہ کہ انسان تقوی والا ہو۔ تقوی یہ الگ شے ہے، اور نیک اعمال کرنا، اعمال صالحہ کرنا یہ الگ شے ہے۔ اعمال صالحہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق جتنے کرے کر لے، لیکن تقوی میں انسان جتنا آگے بڑھے اتنا اللہ کو پسند ہے کہ گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ جب اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے رکھے ایک مہینے کے اور مقصد بتا دیا لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تقوی والا ہو، اس لیے میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں تم سے محبت کروں۔ اب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرنے کے لیے ان کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے روزے رکھے۔ اب جب اللہ رب العزت نے صاف ستھرا کر دیا انسان کو، یا کرنا رمضان کے روزوں کے ذریعے متقی بنا رہے ہیں، تو پھر اس کے کیا انعامات دیں گے اللہ؟ اللہ اس کے انعامات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جب تمہیں تقوی کا درجہ حاصل ہو جائے گا، تم متقی بن جاؤ گے، تو پھر دیکھنا میں تمہیں 9 ایسے بڑے بڑے انعام دوں گا نا کہ تم کیا یاد رکھو گے۔ 9 بڑے بڑے انعامات متقی کے لیے صرف۔ سب سے پہلا انعام
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ متقی کے لیے سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ ہر وقت اس کی مدد اللہ کریں گے، ہر جگہ اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جب وہ متقی بن جائے گا نا، اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق، کہ جو آدمی تقوی والا بن جائے، تقوی اختیار کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، کسی جگہ پھنسے گا نہیں، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اس دور میں ہر انسان یہ کہتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے کام نہیں ہو رہے، میرا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم متقی بن جاؤ، یجعل لہ مخرجا، بند دیواریں میں توڑ کر تمہارے راستے کھول دوں گا، تمہاری مدد کرتا رہوں۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے متقی سے اللہ کو محبت ہے نا، اور جس سے محبت ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے مشکل کام میں آسان کر دوں گا، جتنے مشکل اس کے کام ہوں گے نا وہ سب آسان ہو جائیں گے۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ طلاق میں ہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے سارے مشکل کام آسان کر دیں گے۔ دنیا میں انسان پریشان تبھی ہوتا ہے نا جب اس کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے، اور آج کے دور میں ہر انسان اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں 22 گھنٹے تو پریشان رہتا ہی ہے، کیونکہ اس کے کام بن نہیں پاتے، ہوتے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اگر ایسے کرو گے نا تو تمہارے ہر کام کو میں آسان کر دوں گا۔ یہ دوسرا انعام ہوگا۔ اب تیسرا انعام اللہ کیا دیتے ہیں؟ تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ کو محبت ہو گئی نا، اس کا تیسرا انعام یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ جو پہلے ہوئے تھے وہ سب معاف ہو جائیں گے، اور اس کے نیکیوں میں کہ اجر میں اضافہ ہونے لگے۔ نیکیاں کم ہوں گی، اجر اس کا بڑھتا جائے گا۔ گناہ معاف ہو جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے گا، اس کا اجر بہت بڑا بڑا ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کر لے گا، متقی بن جائے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، یکفر عنہ، ختم کر دیں گے۔ اگلے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بہت بڑھا دیں گے۔ وہ تھوڑے تھوڑے کام کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے، اجر اس کا بہت بڑا بڑا اس کو ملتا رہے گا۔ اب یہ تیسرا انعام، یہ بھی بڑا انعام۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب چوتھا انعام اللہ رب العزت یہ دے رہے ہیں کہ جو متقی ہوگا، تقوی اختیار کر لے گا، جب اس کا خاتمے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے۔ خاتمہ بالخیر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ رب العزت کلمہ طیبہ نصیب کر کے اسلام کی حالت میں اس کو دنیا سے رخصت کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی موت آئی، فلاں وقت میں موت آ گئی، نیکی کرتے ہوئے موت آ گئی، یہ اچھا خاتمہ بالخیر ہے۔ اچھی موت، راحت والی موت، سکون والی، کہ روح قبض ہوتے وقت اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے متقی بنو گے تو اس کا چوتھا انعام یہ ہوگا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری عمر تھی تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، اور موت کے بعد مجھے اپنے نیک آبا و اجداد سے ملا دینا، ابراہیم سے، اسماعیل اور دیگر جو انبیاء ان کے ساتھ ملا دینا، ان کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ سے یہ دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی دعا ہے، توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، خاتمہ ایمان پر ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اس امت میں جو آدمی تقوی اختیار کرے گا نا، متقی بن جائے گا نا، تو اس کا چوتھا انعام یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فرمائے والعاقبۃ للمتقین، اچھا اور بہترین انجام، خاتمہ متقیوں کا ہی اچھا ہوگا۔ اچھا خاتمہ کس کا ہوگا؟ فرمائے للمتقین، جو متقی ہوں گے ان کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ یہ چوتھا انعام ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت پانچواں انعام دے رہے ہیں۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی متقی بن گیا نا،
اسے محشر کے دن کوئی فکر نہیں ہوگی۔ میدان محشر میں جہاں سب پریشان ہوں گے، متقیوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کریں گے، ایسے ہی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں ہوگی ان کو، نہ شدت گھر اس کی دھوپ کی، نہ میدان محشر کی سختی کی، نہ حساب و کتاب کا ڈر اتنا شدید۔ یہ اللہ کی طرف سے سکون ہوگا ان کو۔ جس اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک گھر کے افراد بھائی ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے اجنبی بن جائیں گے، والدین کو نہیں پہچانیں گے، کوئی والدین اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں جو لوگ جو دوست کے لیے جان دینے والے ہوتے ہیں، جو دوست اپنے دوست کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، دوستی اتنی پکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن سارے دشمن بن جائیں۔ کوئی کیوں؟ دنیا میں سب کچھ لٹانے والا اس بات سے ڈرے گا کہ کہیں مجھ سے میرا دوست میری نیکی نہ مانگ لے، میں اس کو نیکی نہ دوں۔ اس ضرور الاخلاء فرمائی پکے دوست، عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین، اللہ فرماتے ہیں جو دوست تقوی کی بنیاد پر متقی دوست تھے نا، ان کی دوستی برقرار رہے گی، وہ ویسے ہی دوست ہوں گے جیسے دنیا میں دوست تھے، ایسے ہی رہیں گے۔ نیک لوگ تقوی والے تھے، آپس میں تعلق تھا، ان کا دوستی تھی، وہ دوستی برقرار رہے گی قیامت کے دن۔ یہ پانچواں انعام کہ قیامت کی پریشانیوں سے اللہ نجات دیں گے، بے فکری نصیب ہوگی۔ چھٹا انعام اللہ متقیوں کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی بن جائے، تقوی اختیار کر لے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں خاص اعلان ہوگا، الگ سے اعلان ہوگا۔ جب کہیں کسی جگہ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے نا، تو سب کہتے ہیں چپ چپ، کیا ہو رہا ہے، خاموش ہو، کیا ہو رہا ہے، کیا کس بات کا اعلان ہو رہا ہے، توجہ سے سنیں ذرا کس بات کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے میدان محشر میں ایک اعلان ہوگا، فرمایا کہ وہ اعلان کیا ہوگا، ان للمتقین مفازا، فرمایا جو تقوی والے ہیں نا وہ ویسے ہی کامیاب ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سب لوگ ڈر رہے ہوں گے نا، خوف میں ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے جو تقوی والے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب امتحان حال میں داخل ہونے سے پہلے باہر بچے کھڑے ہوتے ہیں نا، سب پریشان ہوتے ہیں، تو اب کوئی آتا ہے ٹیچر ان کو، بھائی جس نے سب پڑھا ہے نا، فلاں فلاں بکس جس نے اچھی طرح پڑھی ہے نا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بچہ کہیں میں نے تو مجھے تو یاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں اعلان ہوگا ان للمتقین مفازا، سارے لوگ جمع ہیں، ان میں سے جو متقی ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کامیاب ہیں، خوف ہی ختم کر دیا ان کو۔ اب ساتواں اعلان، اللہ رب العزت کی طرف سے ساتواں انعام کیا ملے گا ان کو؟ ساتواں انعام اتنا عظیم کہ اللہ رب العزت نے اب متقیوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، تو ان سے یہ نہیں کہا جائے گا جاؤ تم جنت میں، تم جنت میں جاؤ، جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا، تم ادھر آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت جنت کو قریب کر دیں گے متقیوں کے۔ ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی کی چلو یار وہ وہاں گاڑی کھڑی ہے، سامان اٹھاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اور دوسرے کہ ابھی یہیں رکو میں گاڑی یہاں لے آتا ہوں، بڑا فرق ہے اس میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم جنت میں نہیں جاؤ، وہ دور ہے، ادھر نہ جاؤ، جنت سے کہا جائے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو کھینچ کر لایا جائے گا قریب میں، کہا کہ بیٹھ جاؤ اس میں، داخل ہو جاؤ اس میں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ ساتواں انعام اللہ رب العزت کی طرف سے متقیوں کے لیے۔ آٹھواں انعام اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں کا، جنت میں تو ویسے ہی بے شمار نعمتیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے ان نعمتوں کے تذکروں سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، فرمایا کہ تم جتنا بھی پڑھو گے نا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، سب کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ ما لا رأت عین ولا، کہ کسی آنکھ نے وہ آج تک دیکھی نہیں، ولا سمعت اذن، اور کسی کان نے سن بھی نہیں سکا ان کے بارے میں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا، اتنی نعمتیں۔ لیکن اللہ رب العزت دو نعمتوں کا خاص طور پر ذکر فرمائیں گے، خاص طور سے دو نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے متقی کے لیے۔ فرمایا کہ متقی جب جنت میں جائے گا نا، تو اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے سائے نظر آئیں گے،
ٹھنڈے سائے درختوں کے، بڑے بڑے درختوں کے سائے ہوں گے، اور ساتھ میں ٹھنڈے پانی کے چشمے چل رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، سائے میں ہوں گے اور پانی کے چشموں میں ہوں گے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بڑے بڑے درختوں کے باغات ہوں گے۔ جنات کہا جاتا ہے باغ کو، عیون کہتے ہیں چشموں کو پانی کے، ان پانی کے چشموں میں ہوں گے۔ اب جنت کی نعمتیں تو اور بھی بہت ساری تھیں، بہت ساری نعمتیں۔ اللہ نے صرف متقی کے لیے ان دو کا سب سے پہلے ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو جنت میں داخل ہوا ہے نا، یہ ابھی ابھی میدان محشر سے ہو کے آیا ہے، اور میدان محشر میں گرمی کی شدت تھی، اس نے گرمی دیکھی ہے، اور شدت گرمی کے وقت انسان کو اگر کوئی کہے بھیا گرم گرم کھانا لے لو کہ یار نہیں اچھا، اور اگر وہ یہ ٹھنڈے پانی کی بوتل لے وہ جھپٹ کر لے گا۔ جب گرمی شدید ہو نا تو اس وقت انسان کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے، کس کی خواہش ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ، چاہے شدید بھوک بھی کیوں نہ لگے، اسے ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نعمت وہ ہوتی ہے جو ضرورت کے وقت انسان کو میسر ہو جائے، وہ نعمت ہوتی ہے۔ انسان کو بھوک نہیں ہے، اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے بھی رکھے ہو نا، دل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر اس کو بھوک ہے اور اس کے سامنے سونے کے لیے بستر بھی لگایا ہوا ہے، بہترین اے سی بھی چل رہا ہے کہ سو جاؤ، اور ادھر ٹھنڈی روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ اس سونے کو چھوڑ دے گا، وہ آرام کرنا قربان کرے گا، وہ ٹھنڈی روٹی پہلے کھائے گا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے اس وقت وہ بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب متقی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کو گھنے درختوں کے ٹھنڈے سائے نظر آئیں گے، اور ان کے نیچے پانی کے چشمے بہہ رہے ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے صاف ستھرے۔ یہ کیوں؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ یہ آیا جہاں سے نا وہاں گرمی دیکھ کے آیا ہے، میدان محشر سے ہو کے آیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے۔ ابھی اس وقت جو کیفیت بن رہی گرمی کی، باہر سے ایک آدمی آتا ہے، وہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر پنکھا دیکھتا ہے، پنکھا کہیں چل رہا تو میں وہاں بیٹھوں، اور اگر پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، سایہ ہونا تو وہ سائے میں بیٹھتا ہے۔ سائے میں جگہ نہ ملے تو دھوپ میں کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ دھوپ میں کھڑا تو ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچے کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے یا کہیں سے کوئی پانی کا گلاس مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے اس وقت۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب متقی جائیں گے جنت میں تو ان کے لیے جو ان کا اکرام ہوگا، آٹھواں انعام جو اللہ نے ان کے لیے ذکر کیا وہ ہے ٹھنڈے سائے اور ٹھنڈا پانی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اور دوسری جگہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون۔ یہ تو پہلی نعمت تھی، سب سے پہلے اللہ نے اس کو دکھا دی۔ اس کے بعد جب متقی جنت میں داخل ہو گیا نا، اب اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اللہ کہیں گے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہیں تو اس سے آگے چلنا ہے۔ اب وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ رب العزت اس کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ جنت ویسے ہی اللہ رب العزت نے عجیب بنائی ہے، خوبصورت، لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ محمد میں اس کا ایک ذکر فرماتے ہیں، ایک نقشہ اس کا اللہ کھینچتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال یا وہ جنت کون سی؟ التی، وہ جنت وعد المتقون، جو اللہ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ ہم جنت نہیں، ساری جنت نہیں، وہ جگہ جنت میں جو اللہ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے وہ کیسی ہے؟ فرمایا وہ ایسی ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایک بڑی نہر چل رہی ہوگی، صاف ستھرے بہترین ٹھنڈے میٹھے پانی کی، غیر آسن، اس پانی کا ذائقہ تک بھی بدلا نہیں ہوگا، ایسا پانی ہوگا۔ ایک یہ نہر چل رہی ہوگی۔ دوسرا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، اس میں دوسری نہر چل رہی ہوگی دودھ کی۔ اب دنیا میں مثال دے رہے ہیں کہ دودھ کی نہریں بہانا، یہ دودھ کی نہریں دنیا میں کوئی نہیں بہا سکتا، یہ مثال ایسی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جنت میں اللہ کہتے ہیں انہار من لبن، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ کیسی ہوں گی؟ لم یتغیر طعمہ، دکان سے دودھ خریدا، دکان والا کہتے ہیں بھائی جلدی لے جا کر فریج میں رکھ دینا، پکا دینا، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آدھے گھنٹے بعد رکھا وہ خراب ہو گیا، واپس گیا دکان، بھائی دودھ تو خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں بھائی تم نے کیوں رکھا تھا باہر؟ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کسی فریج کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس دودھ کے لیے نہ کسی جگہ پکانے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تک نہیں بدلے گا، خراب ہونا تو دور کی بات، ذائقہ تک اس کا نہیں بدلے گا، نہر چل رہی ہوگی۔ تیسری چیز فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خمر، وہاں شراب کی بھی نہر چل رہی گی،
لذہ، بڑی لذت والی شراب، للشاربین، پینے والوں. اب وہ یہ شراب نہیں ہوگی جو دنیا والی شراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دنیا میں شراب پی لی اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیں گے. جس مرد نے دنیا میں سونا اور چاندی بغیر ضرورت کے، ضرورت تو ویسے ہوتی ہی نہیں ہے، پہن لیا مرد نے، اللہ اس کو جنت کے زیورات سے محروم کر دیں گے. جو مرد دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو جنت کے ریشمی لباس سے محروم کر دیں گے. یہ اس اللہ کے نبی. لیکن جنت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ وہ بہترین قسم کی چیزیں رکھی ہیں. فرمایا اس کی شراب بھی ایسی ہوگی، وہ دنیا کی طرح گندی، ذہن کو خراب کرنے والی، فطور پیدا کرنے والی، انسان کے ذہن کو بالکل معاف کر دینے والی نہیں ہوگی. اچھی بہترین قسم کی شراب اللہ نصیب کریں گے. یہ اس کی نہر چل رہی ہوگی. اور چوتھی نہر جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں، شہد کبھی نہر میں بہتا ہوا نہر، بہتی ہوئی نہر شہد کی. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، شہد کی بھی نہر بہہ رہی ہوگی. یہاں تو شہد بڑی مشکل سے ملتا ہے، خالص ملتا بھی نہیں، اگر ملنے بھی تو بڑی مشکل سے. اللہ کہتے ہیں وہاں من عسل، شہد کی نہر چل رہے گی. اور ایسا شہد نہیں ہوگا جو ملاوٹ والا کو، فلاں کمپنی کا یہ ذرا مہنگا ہے، اس کمپنی کا ذرا سستا ہے، کیوں یہ ذرا اچھی کمپنی کا ہے تو سارا دو نمبر ہی. تو اللہ کہتے ہیں مصفہ، صاف ستھرا ایسا ہوگا جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. یہ نہر چل رہی ہوگی. یہ وہ اس جنت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے جو جنت اللہ نے متقی کے لیے بنائی. فرمایا مثل الجنت التی وعید المتقون، یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں، روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ اب پتہ چلا ہمیں. اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے. میں کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، کوشش ہے کہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ. شاید تم کیا بن جاؤ، متقی ہو جاؤ. متقی بنو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی جو تمہیں دی ہے. یہ کس کے ذریعے ملیں گی؟ روزے کے ذریعے سے ملیں گی. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ عبادات تو اور بھی تھیں، نماز کے ذریعے انسان کیوں نہیں متقی بن جاتا؟ اللہ کہہ دیتے میں نے تم پر نماز فرض کی ہے، پڑھتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ. زکوٰۃ کے ذریعے خوب دیتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ. حج کے ذریعے تم کر دو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں روزے سے ہی تمہیں متقی بنانے. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ کسی کو نظر نہیں آتی سوائے اللہ کے. اور اللہ رب العزت کو وہ عمل انسان کا پسند ہے نا جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اور اللہ کے لیے عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو کسی انسان کو پتہ نہ چلے، ایسی خاموشی میں کیا جائے، اس طرح سے اللہ کے لیے کیا جائے. اب جب اللہ کے لیے جو عمل کیا گیا ہو اور وہ عمل بالکل ایسا ہو کہ بالکل خاموشی سے کیا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، وہ صرف روزہ ہے. نماز پڑھتے ہیں، یہ کتنے آدمی بیٹھے ہوئے سب نماز پڑھے، سب کو نظر آ رہا ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے تب بھی پتہ ہی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جب وہ اپنا احرام پہنے گا سب کو پتہ یہ حج کرنے جا رہا ہے. زکوٰۃ دینے جائے گا، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کو کم سے کم جس کو دے گا اسے تو پتہ چل ہی جائے گا. کسی کو تو آخر دے گا نا انسان کو، اسے تو پتہ چل ہی جائے گا. روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ کسی کو نہیں پتہ چلتا سوائے اللہ کے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ سائلنٹ عبادت، خاموش عبادت. اور اس کو رکھنا بھی ایسا ہی چاہیے. یہ بات پہ لوگ کہتے ہیں یار تنگ نہیں کرو میرا روزہ ہے، یار روزے میں سے نہیں کرو. یہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے اس کو خاموش رکھا ہے نا تو ہم اپنے چہرے سے، اپنے حلیے سے، اپنی باتوں سے اس کا اظہار نہ کریں. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے اس کو خاموش رکھا ہے. اس وقت کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، سب الحمدللہ روزے سے، اور اگر کوئی اس میں سے روزے سے نہ بھی ہو کسی کو نہیں پتہ. میرا روزہ نہ، آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں بغیر روزے کے بیٹھا ہوں، کسی کو نہیں پتہ. حسن ظن تو سب کے بارے میں ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز اتنی نیکیاں ملیں گی، روزہ زکوٰۃ دو گے یہ ملے گا، حج کرو گے یہ ملے گا، روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا روزہ تو ہے ہی میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں روزہ تو میرے لیے، اس میں تو
روزہ رکھنے والے نے کو پتہ ہے اور صرف اللہ کو پتہ ہے، تیسرا کسی کو نہیں پتہ۔ ابھی اگر کوئی آدمی نکلے وہاں وضو کرتے پانی پی کے آگے بیٹھ جائے، کس کو پتہ ہے سوائے اللہ کے؟ اس لیے یہ ایسی خاموش عبادت ہے، غیر مرئی عبادت، خاموش بھی ہے اور غیر مرئی، کسی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیز صرف اللہ کو نظر آتی ہو نا، وہ عمل بڑا وزنی ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو تقوی نصیب کرتے ہیں۔ تو اس روزے سے انسان کو تقوی اس لیے نصیب ہوتا ہے کہ روزے کا پتہ صرف روزے دار کو ہوتا ہے اور اللہ کو ہوتا ہے، تیسرا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، ساتھ رہنے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ بے شک وہ صبح سے رات تک کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، نیت ہی نہیں کی روزے کی، کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ کو۔ تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اس لیے کہ تاکہ ان روزوں کے ذریعے تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو اب پتہ چلا کہ روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ متقی کا معنی گناہوں سے پاک صاف ستھرا بنانا چاہتے ہیں، اور جب متقی بن جائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ سارے انعامات جو تم گنوا کے بتائے، اللہ رب العالمین یہ سب تمہیں ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ